العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم معزز بزرگوں اور بھائیوں، آج میں جس موضوع پہ بات کرنے والا ہوں وہ بڑا ہی اہم ہے۔ وہ یہ کہ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ صدقہ جاریہ وہ بدلہ وہ اجر جو جاری رہے، یعنی انسان مر بھی جائے تو وہ ثواب اس کو ملتا رہے، وہ ایسا عمل کر کے دنیا سے گیا ہے۔ ایک ہے اس کے اپوزٹ مخالف گناہ جاریہ، ایسا گناہ کر کے گیا ہے، ایسے گناہ کا سبب بنا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ تو گناہ جاریہ سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد گناہ جاریہ جو اصل موضوع ہے۔ صدقہ جاریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ عمل جو مرنے کے بعد بھی، وہ نیکی جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، وہ کون کون سی ہیں وہ نیکیاں جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں؟ سب سے پہلے اس میں علم ہے کہ ایسا علم کہ جس کو اس نے پھیلایا ہو، حاصل کر کے پھیلایا ہو، کتابی شکل میں محفوظ کیا ہو، تصنیف اور تالیف کے ذریعہ سے یا واعظ و نصیحت کے ذریعہ سے یا تدریس کے ذریعے سے کہ اس کے شاگردوں کے شاگرد آگے ان نے اس سے پڑھا، فیض حاصل کیا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم ہے جس کو پھیلایا گیا ہو۔ تو جب پہلی چیز یہ ہو گئی کہ اس کا اجر ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی، جب وہ کوئی کتاب پڑھے گا اس کی لکھی ہوئی تو اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کو قبر میں بھی اجر ملے گا، اور اگر کوئی واعظ و نصیحت سنے گا کیسٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے، تو اس کو اجر ملتا رہے گا۔ یعنی کسی بھی نیکی کا ایسے سبب بننا جو اس کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی رہے گی۔ دوسرے نمبر پہ ہے نیک صالح اولاد۔ جب یہ دنیا سے چلا گیا تو وہ اولاد اتنی نیک ہے کہ اس کے لیے تو دعائیں مانگتی ہے، لیکن وہ نیکی کے کام کرتی ہے، چونکہ تربیت تو اس نے دی ہے، تو وہ نیک اور صالح اولاد کام بھی نیکی کے کرتی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرتی ہے، تو اس کا بھی اجر اس کے والد کو ملے گا، والدین کو۔ تیسری چیز قرآن پاک، یہ مسجد میں رکھوا دیا، کسی مکتب میں رکھوا دیا، کسی ادارے میں دے دیا، اس کے ذریعے سے لوگوں نے پڑھا، طلباء نے اس کو پڑھا، لوگوں نے پڑھا، تو یہ اگرچہ دنیا میں نہ ہو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اچھا، یہاں میں استدلال کروں کہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے، بلکہ دینی مدرسے کے طلباء کرام کو دینی کتابیں لے کر دے دیں، جس سے آگے وہ قرآن و حدیث علوم عالیہ کو سمجھیں گے، تو اس سے بنیادی کتابیں شروع کے درجات کی دے دیں یا آخر کی احادیث کی، تو یہ بھی اسی میں آئے گا کہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا بھی اس کو اجر ملے گا۔ یا کسی طالب علم کو اس نے خرچہ دے دیا اور وہ پڑھتا رہا، تو جب یہ فوت ہو گیا تو اس نے پڑھا، پھر پڑھاتا ہے، کتنا بڑا سلسلہ ہے۔ یہ ایک ایسا سودا ہے، اتنا عظیم سودا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ مرنے والا قبر میں بھی اجر کو پا رہا ہے، تو وہ پڑھتا رہا، آگے پڑھاتا رہا، اس کو اجر ملتا رہے گا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد تعمیر کروا دی۔ یہ صدقہ جاری کی جو چیزیں ہیں یہ بتانا ضروری ہے، پھر اس کے جو اپوزٹ ہے گناہ جاری ہے وہ بتاؤں گا تاکہ یہ آپ سمجھ لیں۔ مسجد تعمیر کروا دی، پوری نہیں کروائی لیکن اس میں کھڑا رہا، نگرانی کی، تو پھر بھی اس کو اجر ملے گا، اور جس نے پیسے دیے تھوڑے یا بہت اس کو بھی اجر ملے گا۔ تو مسجد میں کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و تلاوت کرتے ہیں، یہ دنیا میں نہیں رہا، اجر ملتا رہے گا۔ صرف مدرسہ نہیں ہے، اس کا استدلال ہم مدرسے پہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی نے مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیا تو اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ وہاں طلباء پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، باقی علوم پڑھیں گے، تو سب کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ یا یہ ہے کہ اس نے کوئی سرائے بنوائی، یعنی وہاں پہ آ کے لوگ رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں، دھوپ سے بچتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں۔ کوئی چھپر سا بنا دیا، کوئی ایک بلڈنگ بنا دی اور لوگ وہاں سستاتے ہیں، آرام کر کے پھر آگے جاتے ہیں، یہ بھی اس کو اجر ملے گا۔ یا حدیث کے الفاظ تو چونکہ اس زمانے میں کنویں تھے، یا کنواں کھدوا دیا۔ اچھا، یہ جو سرائے ہے نا، اس سے سوشل جو بھی اس طرح کے کام ہیں، مثلا سرائے جو ہے نا وہ کروا دی، یا کہیں پہ جو ہے نا باقی ایسے کام کروائے جس سے جو ہے نا لوگ فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ کوئی درخت لگا دیا، کوئی چیزیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے بعد میں بھی، جو بھی چیز ہو۔ یا اس نے کنواں کھدوایا، آج کے زمانے میں پائپ لائن بچھا کر دی، یعنی کسی جگہ پانی نہیں تھا، اس نے اپنے خرچے سے وہاں سے پائپ لائن جہاں سے پانی آ رہا تھا خرچہ کیا، یہاں پہ پہنچایا، اور یہاں سے لوگ پانی پی رہے ہیں، تو اس کا اجر مرنے کے بعد بھی اسے پہنچے گا۔ یا اپنے خرچے سے اس نے ایسی خیرات کی، ایسی جگہ پیسہ لگایا تو وہ بھی اس کو اجر پہنچتا رہے گا۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہیں کہ علم پڑھا، اس کو پھیلایا کسی بھی صورت میں، کتابی صورت میں، بیانات کی صورت میں، ویڈیو آڈیو کی صورت میں، ابھی اس کو اجر ملتا رہے گا۔ یا اولاد نیک تھی، وہ پیچھے دعائیں کرتے رہے، اس کی نیکی کو پھیلاتی رہی، یا اس سے قرآن پاک کہیں رکھوا دیا، دینی کتابیں مدرسے میں دے دی، یا کسی طالب علم سے مدد کر دی، یہ ساری اسی چیز میں آتی ہیں۔ یا مسجد و مدرسہ بنوا دیا، یا جو ہے نا سرائے بنوا دی، کوئی جگہ جہاں پہ لوگ آرام کرتے ہیں، یا اسٹیشن ہے، مثلا مثال کے طور پر کوئی ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں کوئی چیز بنوا دی، عمارت بنوا دی، اس کے آس پاس کہیں بھی کوئی بھی صورت بن سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ میں ہیں۔ اور جو واضح حدیث ہے نا، جو حدیث کے الفاظ ہیں، متن ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریہ، مگر یہ کہ 3 اعمال پھر بھی اجر پہنچتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ جو میں ابھی بتا چکا ہوں، یہ جو پہلی حدیث میں گزرا ہے۔ دوسرا او علم ينتفع به، اس کا بھی اس میں پہلی حدیث میں ذکر آ گیا ہے، یا ایسا علم جس کے ذریعے سے نفع حاصل کیا جاتا رہے اس کے مرنے کے بعد بھی، تو یہ بھی صدقہ جاریہ میں آتا ہے۔ اور تیسری او ولد صالح يدعو له، یہ الگ حدیث ہے، یا نیک اولاد ہے جو والدین کے لیے دعا کرتے ہو، پہلے حدیث میں بھی اولاد کا ذکر آیا۔ تو یہ تو ہے صدقہ جاریہ۔ جو بندہ یہ کام کر کے جائے گا، آپ یہ بتائیں، کوئی کہہ سکتا ہے میری موت کا پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے میری موت کا کب آئے گی، ابھی بھی آ سکتی ہے، شاید میں یہ بات ہی پوری نہ کر سکوں، بعد میں بھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے، سال بعد بھی، اچانک بھی آ سکتی ہے، بیمار ہو کے بھی آ سکتی ہے۔ تو کیوں نہ انسان ایسی نیکیاں کر کے جائے جو بعد میں بھی اس کے کام آتے رہیں۔ تو یہ تو ہے صدقہ جاریہ۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، گناہ جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ اس میں جو آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے گناہ کیا یا اپنی جان پر ظلم کیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر اس نے استغفار کیا، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ تھوڑی بات بتاؤں تو پھر آخر میں بات کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری کی، ابن مسعود اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی ظلمن قتل ہوتا رہے گا، ظلمن، اس کا اجر قیامت تک قابیل کے کھاتے میں ڈالا جاتا رہے گا۔ قابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، اور یہ دنیا میں پہلا قتل تھا، اور آپ کے الفاظ بخاری کی حدیث ہے کہ جو بھی ظلمن قتل ہوتا رہے گا اسی کے کھاتے میں
کیونکہ اس نے سب سے پہلے یہ کام جاری کیا۔ دوسری حدیث، ایک اور حدیث ہے، جریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر اسلام میں کوئی اچھی چیز کر جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل بھی ہوتا رہا تو اس کو اجر ملے گا، اور عمل کرنے والے کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بری چیز ایجاد کر گیا، گناہ والی چیز کر گیا، اور لوگ اس کے بعد اس پر عمل کرتے رہے تو اس کو بھی، ان کو تو گناہ مل رہا ہے، اس کو بھی ساتھ گناہ ملے گا، چاہے یہ قبر میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، قبر میں کیوں نہ ہو، یعنی اس کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی اس کو ملے گا۔ اچھا طریقہ ایجاد کرے گا، کوئی اچھی چیز ہے، نیکی، اچھی چیز سے مراد نیکی کرے گا تو اس کا جو ہے نا، اور ایسی نیکی یعنی یہاں بھی وہی ہے صدقہ جاریہ کی طرف کہ جو اس کے بعد بھی لوگ اس پر عمل پیرا ہوں تو اس کو اجر ملے گا۔ لیکن اگر گناہ کرے گا، جو اصل بات میں آ رہا ہوں، تو گناہ کا بھی اسے ملے گا، یعنی کسی بھی ایسے گناہ کا سبب بنا تو اس کو بدلہ ملتا رہے گا۔ اب میں وہ چیزیں گنواتا ہوں۔ سب سے پہلی بات سوشل میڈیا ہے، اس میں اچھی بھی چیزیں ہیں، بری بھی چیزیں ہیں۔ اچھا، کوئی بری فلم آ گئی، کوئی گانا آ گیا، کوئی بھی فضول چیز ہے، ناجائز چیز ہے، اور آپ نے اس کو آپ نے اس کو لائک کر دیا، آپ نے اس کو شیئر کر دیا، آپ نے اس پہ اچھے کمنٹس کر دیے۔ اب یہ کیا ہوگا، یہ ایک تو ہے نا آپ نے دیکھی ہے، پھر آپ کا دل وہ ہوا استغفار کے اس کو ختم کر دیا، تو آپ کی ذات تک گناہ ہے نا۔ ایک ہے کہ آپ نے اس کو لائک بھی کر دیا، شیئر بھی کر دیا آگے۔ اب یہ ویڈیو جب تک چلتی رہے گی، جب تک یہ سوشل میڈیا رہے گا، آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، اس طرف توجہ نہیں ہے کہ گناہ جاریہ کسے کہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کا تو پتہ ہے، لیکن گناہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی ہے، اس کو بڑے فخر سے کہتا ہے یہ استاد جی ہیں، اس نے کسی کو گانا سکھایا یا آلات موسیقی کا اس کا استاد بنا، ٹھیک ہے، اور وہ مر گیا، اس کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا، فلاں کا شاگرد ہے، فلاں کا، جیسے نیکیوں میں شاگردی اور استادی ہوتی ہے نا، اجر اور گناہ ملتا ہے، ایسے اس میں بھی ملتا ہے۔ اب یہ، یا اس نے شراب خانہ کھولا، اس میں لوگ آپ کے شراب پیتے ہیں، یا زنا کا اڈا قائم کیا، یا گانوں کی جگہ بنائی، کوئی اسٹوڈیو جس میں گانے ریکارڈ ہوتے ہیں، گانے سنا بھی رہا ہے، ریکارڈ بھی کر رہا ہے، یہ بھی گناہ جاریہ میں آتا ہے۔ اب جب یہ گانے ریکارڈ کر رہا ہے تو یہ مر گیا، گانے وہ چلتے رہے سب، اس کو بھی گناہ ملے گا۔ یا شراب خانہ ہے، اس کو بھی گناہ ملے گا۔ یا پہلے زمانے سینما ہوتے تھے، تو کوئی بھی ایسا گناہ جس کا یہ سبب بنا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس پر، یا غلط قسم کی شاعری ہے، یعنی جو گناہ کی طرف آمادہ کرتی ہے، تو یہ شاعر صاحب، اس کی شاعری پڑھی جاتی رہے گی، لوگ پڑھتے رہیں گے، اس کو کتاب میں پڑھتے رہیں گے، زبانی پڑھتے رہیں گے، گناہ شاعر صاحب کو ملے گا۔ ہاں، اچھی شاعری ہے، علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، باقی اچھے، تو ان کو اجر ملے گا۔ اچھی چیز چھوڑے گا تو اجر ملے گا، اور بری چیز چھوڑے گا تو جیسے صدقہ جاریہ ایسے گناہ جاریہ بھی ہے، اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے بے دھڑک کیا ہوتا ہے، اس کو لائک اور شیئر کر دیا جاتا ہے۔ بھائی، یہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو، آپ کو ابھی سمجھ نہیں ہے، اور موت کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ جب تک یہ چلتی رہے گی آپ کو گناہ ملتا رہے گا، اس کا خیال کریں۔ اس کے ذریعے سے جو سننے والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جہاں جہاں سنی، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اچھی چیز ہے اس کو شیئر بھی کریں، دیکھیں بھی، لیکن کوئی بھی گناہ کی چیز ہے اس کو آپ نہ دیکھیں، ہٹا دیں۔ ایسے ہی جیسے بڑے فخر سے کہا جاتا ہے گانے بجانے والے ہیں، یہ گانا سکھا رہے ہیں، اور جو ہے نا اس طرح شراب خانہ ہے، موسیقی ہے، باقی گناہ ہے، کسی نے کسی کو نشے پہ لگا دیا، نشہ بیچنے والا یہ بیچ رہا ہے، اگلے نے لے کر 2-4 اور کو پلا دیے، سب گناہ اس کو بھی ملے گا۔ اب یہ نشائی چل رہے ہیں نا، یہ مر بھی گئے، اس کو گناہ ملے گا۔ ہاں، ایک چیز امید کیا ہے جو اللہ نے چھوڑی ہے، اور وہ اللہ بڑا کریم ہے، اس آیت میں ہے یجد اللہ غفور الرحیم ومن یعمل سوء، جس نے برا عمل کیا، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اصل گناہ کرنے ہی اپنی جان پہ ظلم ہے، عذاب قبر کے لیے اور میدان حشر کے لیے اور جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے نا، اس لیے اللہ نے کہا جان پہ بھی ظلم کیا ہے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے استغفار توبہ کی، یجد اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ کو انتہائی غفور رحیم پاؤ گے، اللہ کو سخت نہیں پاؤ گے۔
اللہ جو ہے نا وہ اس طرح انسان کی طرح نہیں ہے کہ وہ انسان جو ضد پہ آ جاتا ہے کہ نہیں میں نے معاف نہیں کرنا، نہیں میں نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو میں یہ چیز کہہ رہا ہوں، گناہ جاریہ، یہ گناہ جاریہ ذہن میں رکھیں، کسی بھی قسم کی اس طرح غلط قسم کی چیزیں، غلط قسم کی آپ کے وجود سے وہ غلط قسم کی چیزیں آگے نہ جائیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کر دی، سب سے بڑی چیز یہ سوشل میڈیا ہے۔ غلط چیز پہ لائک کر دیں اور جو ہے نا اس کو شیئر کر دیا، جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی آپ کو گناہ ملتا رہے گا، چاہے آپ دنیا سے ہی چلے جائیں۔ یا کسی کو نشے پہ لگا دیا، کسی کو زنا پہ لگا دیا، کسی کو غلط کام پہ لگا دیا، کسی کو گانوں پہ لگا دیا، آلات موسیقی اس کو موسیقی سکھائی، لیکن اگر اس نے توبہ نہ کی، دوسری احادیث میں یہ مضمون ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کی یجد اللہ غفور رحیم، اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اب جو باقی گناہ کرنے والا ان کو اپنے ذمہ ہے، یہ بھی حدیث کا مضمون ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم ذرا ہوش کے ناخن لیں، تھوڑا سا سوچیں اس پر کہ دھڑا دھڑ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صدقہ جاریہ تو ہے، ساتھ گناہ جاریہ بھی ہیں۔ ایسے گناہ ہیں جس کا ہم سبب، اب وہ بخاری کی روایت ہے، ابن مسعود کی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ظلماً جو بھی قتل ہوتا رہے گا وہ قابیل کے کھاتے میں ڈالا جاتا رہے گا، کیونکہ اس نے ایسی غلط چیز ایجاد کی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری یہ گزارش ہے آپ سے اور ان سننے والوں سے کہ خدا کے لیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے ہم گناہ جاریہ میں مبتلا ہوں اور اچانک موت آ گئی، اللہ کے سامنے پیشی کیسے ہوگی؟ مجھے یہ بتائیں، کیسے حساب دیں گے؟ ایک تو اپنی ذات تک گناہ ہے نا، اپنی ذات تک ہے، ایک دوسروں کو ساتھ متعدی گناہ، دوسروں کو ساتھ لگانا، فلاں کو گناہ میں لگا دیا، زنا میں لگا دیا، نشے میں لگا دیا، غلط چیزوں میں، نشے کی بہت سی صورتیں ہیں آج کل، وہ آئس ہے اور باقی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اس میں لگا دیا۔ اب اس نے اگر توبہ نہیں کی تو مرنے کے بعد بھی اس کا وبال اس کو ملتا رہے گا، اس کا گناہ ملتا رہے گا، اس کا عذاب ملتا رہے گا، اس کو یہ گناہ جاری ہے۔ اس لیے میرے آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے، میں بھی اس کی کوشش کروں، آپ سب اس کی کوشش کریں کہ خصوصاً سوشل میڈیا کو استعمال کرتے وقت، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، فتنہ بھی بہت بڑا ہے، فائدہ بھی ہے، لیکن اس کو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ یہ احساس ہی ختم ہو چکے ہیں کہ یار اگر میں ایک غلط چیز کو لائک کر رہا ہوں، اس کو میں شیئر کر رہا ہوں، تو یہ غلط چیز تو میرا تو ساتھ حصہ ہو گیا نا۔ تو اب یہ جتنی ویڈیو جب تک چلتی رہے گی، جب تک سوشل میڈیا ہے، اب یہ قبر میں پہنچ گیا، وہ پیچھے چلتی رہی چیزیں، اس کو گناہ ملے گا۔ اس نے کیا کمایا مجھے بتاؤ، کیا فائدہ ہوا اس میں؟ اچھی چیزیں ہیں، علماء کے بیانات ہیں، قرآن ہے، واعظ و نصیحت ہے، بالکل اس کو آپ کریں، آپ کو اجر ملے گا۔ تو یہ جدید شکل ہے، کتابوں کی قدیم شکل تھی، پرانی کتابیں لکھی جاتی تھیں، پہلے زمانے میں کیسٹیں ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا، پھر سیڈیاں آئیں، پھر اب یہ آ گیا۔ تو شکل تبدیل ہو رہی ہے لیکن حکم وہی ہے اس کا۔ تو اس لیے میری بار بار تمام نوجوانوں سے، اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے یہ ہاتھ جوڑ کے میری یہ استدعا ہے، یہ میری ایک عرض ہے، ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ خدا کے لیے، اللہ کے لیے ایسا نہ کریں، اپنے پیچھے گناہ جاریہ نہ چھوڑیں، کیونکہ آخرت کی، قبر کی آخرت کی منزلیں بڑی سخت ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں ہے، ہم نے تو اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے نا، مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو میں درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی ان سے بچوں، آپ بھی بچیں، اور اس کے ذریعے سے جہاں جہاں یہ بات جا رہی ہو، میں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں، گانا گانے والے، گانا سکھانے والے، شراب پینے والے، شراب پلانے والے، جوا کھیلنے والے، جوا کھلانے والے، نشہ کرنے والے، نشہ پلانے والے، یہ جتنے بھی گناہ ہیں، میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ توبہ کریں، موت کا کوئی پتہ نہیں، توبہ کریں۔ ایسی حالت میں پیچھے تو لوگ لکھتے رہے نا، وہ شہنشاہ غزل تھا، وہ ایسے اتنے جو ہے نا، اتنا بڑا استاد تھا، اتنے بڑے بڑے فن تھے، یہ تو دنیا تک ہے نا، آخرت میں کیا ہوگا یہ بتائیں۔ ہم نے تو قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے نا، جو حقیقت ہے۔ یہاں لوگ تعریفیں کرتے رہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ ان تعریفوں کا کیا ہوگا؟ قبر میں اس پہ عذاب شروع ہو، آخرت میں اسے پوچھ گچھ ہو، اور اس کا جو ہے نا وبال اس پہ پڑ رہا ہو۔ تو اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے، سننے والوں سے، کہ
इन चीज़ों का ख्याल करें कि हम कहीं ऐसे गुनाह जारिया में मुब्तला ना हो, ऐसे गुनाह का सबब और ज़रिया ना बने कि जो हमारे बाद भी, वो हदीस में बता चुका हूँ ना कि जिसने इस्लाम में कोई अच्छी चीज़ ईजाद की, कोई अच्छी चीज़ यानी कोई ऐसी नेकी की जिसको उसके बाद भी किया जाता रहे तो उसको उसका अजर मिलेगा। लेकिन बुरी चीज़, बुराई उसने ऐसी की और बाद में भी अमल होता रहा तो उसके बुराई का बदला भी बुराई से मिलेगा उसे, ये बात भी याद रखिए। हाँ, एक हल है उसका, अल्लाह बड़ी करीम ज़ात है कि ये बंदा जितने पे गुनाह कर चुका हो, जितने लोगों को गुनाहों पे लगा चुका हो, लेकिन इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह फिर ये नहीं पूछता क्या हुआ, वो उसकी अपनी मर्ज़ी, उससे कोई पूछने वाला नहीं है, अल्लाह फ़ौरन माफ़ कर देता है। फिर जब वो लोग लगे रहे, क्यों कि जब तक इसने माफ़ी नहीं मांगी गोया कि ये भी राज़ी है कि ये गुनाह करते रहे, लगाया तो इसने है ना, तो गोया कि ये साथ राज़ी है ये। तो जब ये तौबा कर लेगा कि या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, अब मेरे बस में नहीं है, कहाँ कहाँ तक बात गई है, तो अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह इसे माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।